عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے، اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے
اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر اور سادے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت بہت بڑی ہے، بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مالدار، امیر، غریبی، تنگ دستی، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک آدمی نے شہادت دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اس لیے عصر کے وقت خصوصاً اس نماز کی حفاظت کرو اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں، تو برکت اور کثرت دونوں اس ذریعے آئیں گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھیں جو بتائی گئی۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں 40 بار روز پڑھتا ہوں لیکن آپ کو صرف بتائی گئی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حرف کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کرے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی نے فرمایا جس کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دے، یہ عمل صرف ایک دن کر کے دیکھے، دل کرے گا کہ روز کرے، روز برکتیں حاصل کرے۔ اصل میں عصر کے بعد رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کا دھیان رکھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو نہ پڑھے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ نماز کے قریب نہیں آتے اور باقی سارے معاملات کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے عمل شروع کریں کہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً عصر کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ فاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی جسے سورت مت کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی، تو خاص چیز کی برکتیں خاص ہوتی ہیں۔ حضرت زریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم نے فجر اور عصر پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو اللہ کی زیارت ہوگی۔ پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور نماز کی وصیت فرمائی، تو اس نماز کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبھی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط اور طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔
300 शहीदों के बराबर सवाब लिखा जाता है, रिज़्क बढ़ता है, मामलात हल होते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, दुख मुसीबत से निजात मिलती है। ये सारी बरकतें इस अमल से मिलेंगी। और ये महीना बड़ा खास है, मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिज़्क और दौलत बढ़ती है, मसाइल हल होते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं। क्योंकि अल्लाह इस अमल करने वाले को हर साल हज की तौफीक अता फरमाए, इतने पैसे दे कि वो हर साल हज को जाए। अल्लाह के खजाने वसी हैं, बंदे का गुमान वहां नहीं पहुंच सकता। फिर सूरतुल कौसर पढ़े, इससे अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर भी हो। और ये सूरत दुश्मनों के लिए तीर, मौजिज़ात, शफात, मकाम, जन्नत की अता, सहाबा की जमात, दीन का गलबा, दुश्मनों पर फतुहात, सब कुछ इसके अंदर है। फिर एक आयत जो अपनी जगह पर निहायत अहमियत की हामिल है, और आपको याद होगा कि हमारी गुज़श्ता 2 नशस्तें इसी एक आयत के मुताले में सर हुई। और यकीनन इस आया मुबारका का ये हक, इसलिए कि न सिर्फ ये कि इस सूरह मुबारका का ये उमूद है, मरकजी मजमून है, बल्कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम की एक रिवायत के मुताबिक इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक की आया मुबारका यानी सूरह सफ की आयत नंबर 9 पूरे कुरान मजीद का उमूद, मरकज और महवर, जिसके गिर्द के पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन घूमते। अपनी ये नाचीज़ राय भी अर्ज कर चुका हूँ कि पूरे कुरान मजीद के लिए यह आया मुबारका महवर है या नहीं, लेकिन सीरतुन नबी अला साहिब वस्सलाम के सही फहम के लिए यकीनन लाजमी कलीद, उसके लिए यकीनन उमूद की हैसियत रखती है। इस आयत मुबारका को समझेंगे तो सीरतुन नबी का फहम हासिल हो, इसलिए कि किसी भी अजीम शख्सियत के कारनामा हयात को एहसास करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसका मकसद क्या, उसके सामने अपनी जिद्दोजहद और अपनी मसाइब हदफ के तौर पर क्या थी, उसी के हवाले से एहसास किया जाएगा कि किस दर्जे में कामयाबी। इस आया मुबारका पर जैसा कि मैंने अर्ज किया, गुज़श्ता 2 नशस्तों का अक्सर व बेशतर हिस्सा आप सर्व कर चुके हैं। मुझसे पिछली नशस्त में एक गलती हुई है और उसकी तरफ एक साहब ने, हमारे शुरकाए दर्स में से, उन्होंने तवज्जो दिलाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ले युज़हिरहू जो मरकजी लफ्ज़ है इस उमूद वाली आयत का, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। ले युज़हिरहू का जब मैंने तज्जिया किया तो जो इब्तिदा में लाम आया है उसके लिए रवा रवी में मेरी ज़बान से लफ्ज़ निकल गया कि ये हर्फ जार है, लाम है हर्फ जार, हुरूफ जार है। ये एक गलती है जो रवा रवी में हुई है। असल में ये या तो इसे लाम कै कहते हैं या लाम तालील कहते हैं। ले युज़हिरहू ताकि गालिब कर दे उसको, ताकि वो गालिब कर दे उसको। लाम जार जो है, हर्फ जार के तौर पर लाम जब आता है तो अस्मा पर आता है, अकाल पर, इसलिए इस लाम के बाद महसूस माना जाता है या कै या अन। ले अन युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे उसको, ले कै युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे। तो ये जो हरूफ है अन, लन, कै, इज़न, ये 4 हरूफ वो हैं जो फेले मुजारे पर दाखिल होते हैं और फिर उसको नस्ब देते हैं। ले युज़हिरहू ता पर ज़बर इसी वजह से, तो ये लाम ताली कहें या लाम कै कहें। अलबत्ता एक बात पर अगर गौर करें कि जहां तक मफहूम का ताल्लुक है, इसमें वो हर्फ जार वाला लाम जो है उसका मफहूम मौजूद, इसलिए कि जब हर्फ जार के तौर पर लाम आता है तो उसके मानी होते हैं किसी शय के लिए, वास्ते, जैसे कि अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए, मेरी याद के वास्ते। तो ये किसी शय के वास्ते, किसी शय के लिए, ये दर हकीकत लाम जब हर्फ जार के तौर पर आता है तो उसका मफहूम, यहाँ वो मफहूम मौजूद, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीजें देकर, अल हुदा यानी कुरान हकीम और दीन हक, इसलिए या इस वास्ते कि वो गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर। तो ये जो असल मफहूम है आप यहाँ मौजूद। बहरहाल जहाँ तक फनी एतबार से ये बात सही है कि ये हर्फ जार नहीं है बल्कि लाम तालीम या लाम कै। अब हम आगे चल रहे हैं। इस सूरह मुबारका का जो चौथा हिस्सा है ये फिर 4 आयात पर मुश्तमिल है। वो 4 आयात अभी मैंने तिलावत की है, आपने समाअत फरमाई। इन 4 आयात का मजमून है जिहाद के लिए पुरजोर दावत, और इसका जो रब्त है इस उमूद के साथ उसको पहचान।
وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا و دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کرتے اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ ڈالے تو نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب دو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں، اب ان کا فرض کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے پر۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے۔ یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جاتا، اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل۔ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ میں چاہتا ہوں پھر گن لیں، یاد کریں۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی کی۔ اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے، اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کی۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہوتا۔ تو پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسرا بعثت اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی، ہدن۔ لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن میں، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تیسرا مقصد جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی درکار، انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے، اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے۔ لہذا اب اصل جس جو ہے مطلوب ہے انسان کو درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا منتر ہے حضور پر تکمیل نبوت رسالت۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے، آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ کر، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں پھر کہ اتمام حجت اب نقطۂ عروج کو، نقطۂ کمال کو پہنچ۔ کہ صرف ذہنی صلاحیت کی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آ۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پیش۔ اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا، یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا۔ لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا، بدرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں۔ لہذا حضور نے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، جان رسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا
اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یا خاک کرو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہار یا ہنوز اندر صلاح۔ اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر، کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے، دین کے غالب کر دینے کا فریضہ، یہ معجزوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسانی مشقت، جد و جہد، محنت، ایثار، قربانی، مصائب جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی بنفس نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر absolutely at the level of human effort and struggle یہ کارنامہ کرتے تھے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے معجزہ کے، معجزہ نہیں آیا، معجزہ بس قرآن ہے، جس کو سمجھنا ہو یہ معجزہ ہے، محمد کا اصل معجزہ یہ قرآن۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جبکہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا، کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نازل کیا جاتا؟ نہیں نازل، بھوک اور پیاس کی مشقت نہیں تھے، ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے دنیا میں، ایثار، قربانی، جد و جہد، مصیبتیں جھیل کر۔ در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر، کہ اب جب بھی اظہار دین حق حالت دین کلہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام آزمائشیں محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو جھیلنی پڑی، ان سب میں سے گزرنا پڑا۔ یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے ان 4 آیات کے ساتھ۔ اب پکارا جا رہا ہے اس خدمت و جہد کے لیے، اس اطاعت و قربانی کے لیے، اس محنت و مشقت کے لیے، اس جاں گسل جد و جہد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو، یہ جو اصطلاح ہے اے ایمان والو، کتاب کا جو یہ صیغہ ہے، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا، لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان، ان میں منافقین بھی شامل ہے، جو بھی مدعی ہے ایمان در حقیقت اس سے اے ایمان والو۔ قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین اسلموا، کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا، لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو، بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، اسلام میں گویا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے، ایمان کے نملوں کتنے مدارج ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے، پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے لے کر کوئی ادنا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے، بے شمار ہوں گے، اور بیچ میں یہ ایک 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام محض، اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں پر اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو نہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مدعیان ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، چھٹکارا۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا، سوال جواب، سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں، جو سامع ہیں، جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں، پہلے وہ چونک جائیں، وہ پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت، بلکہ حضور کا انداز تو بہت چونکانے کا ہوتا تھا۔ جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ حیران ہو گئے، اس میں کون سی بات ایسی تھی، مجھے تو کبھی جانتے مفلس کون ہوتا۔ بہرحال عرض کیا، جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اور سونا چاندی نہیں، گھر نہیں۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات میں تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت تراش کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزتوں پر حملہ کیا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی، پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے،
تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں پہنچ کیا جائے. یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا تھا اللہ سن بتاؤں میں تم وہ تجارت جو تمہیں دسناک عذاب سے چھٹکارا دلا نجات طلب ہے. یہاں باب قال انجا ینجی ایجان هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو, رنج و علم اردو میں مستعمل ہے. علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بن گیا, نہایت رنج دینے والا, نہایت تکلیف دے. فارسی میں اگر کہ علم ناک کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ ہے فارسی کا ہوگا, دردناک علم ناک. اب دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجیے کہ لفظ تجارت یہاں آیا اس قدر آسان ترین لفظ. یہ بات میں نے بارہا کہی ہے, قرآن مجید نے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں کوئی منطقی ایک نہیں, کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات. اب تجارت ہر کوئی جانتا تجارت کی تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے کہ کیا چیزیں کیا ہے, نہ کچھ سرمایہ چاہیے اور پھر محنت بھی لگے گی. محنت اور سرمایہ یہ سب کچھ کس لیے, اسی منفعت کے حصول منفعت کے لیے, نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جان بھی کپانا, محنت بھی کرنا, یہ تجارت. تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا, تو جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر سب کو مانتا. تنجیکم من عذاب علیم پر زیادہ توجہ کیے. سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلیٰ منصب دلا دے, بہت اونچے درجات تک پہنچا دے. اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے. بھائی تمہیں وہ ہم سستے پر دیتے ہیں جس سے فرق نہیں جنا جائے. چلیے تو گویا کہ ایک طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو تھی, لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا. اگر کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا, لیکن کس مقام پر سمجھیے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے, ضروری, ورنہ یہ کلام محمل. اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد تھی. معلومہ نجات ممکن ہی یہی ہے جب تک کہ یہ طرز عمل, یہ تجارت اختیار نہ کرو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں. ادل دلہ یدل, یہ کس لفظ دلیل بنا. دلیل کہتے ہیں وہ کہ جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے. اب دلیل جو ہے عقلی ہوتی ہے, دلیل راہ بھی ہوتی ہے. کسی طریقے سے رہنمائی کرنا, بتا دینا, کوئی چیز جو ہے کسی کو سمجھا دینا, یہ ہے دلہ یدل. تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں بتاؤں تمہیں, کیا تمہیں سکھا دوں, کیا تمہیں بتا دوں, کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارے. یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیہ مبارکہ کا, اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تھا. تنجیکم من عذاب علیم, میں نے ابھی عرض کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے اس کی امید موہوم. ذرا آپ پیچھے آئیے, اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہوگے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کوڑا جواب. اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا وہ طرز عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ, گویا کہ انہی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے اگر تم نے یہ راستہ اختیار. اس سے بھی پیچھے جائیے جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی 4 آیات تمہیدی. اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے. یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو کہ تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ. دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا, لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے, یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجیے کہ تنجیکم من عذاب علیم, عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا. اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہو. اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے. اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ جو ہمارا مطبوعہ جو ہے کتاب کی شکل میں منتخب نصاب, اس میں وہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے ہے, لیکن یہاں در حقیقت میں نے اپنے اس درس کے دوران اس کو اس جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ یہاں اس آیت کو, یہ آیت نمبر 24 جو ہے سورہ توبہ کی, اس کو یہاں لگا دی. میرے نزدیک اس مضمون کو
किस कदर क्लियरली किस आयत के अंदर वाज़े किया गया है, वो चाहिए कि अच्छी तरीके से हम देखें कि जिहाद का क्या मकाम और मर्तबा है हमारे लिए। इसलिए कि जिहाद से रोकने वाली चीजें क्या होती है? दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, रिश्तेदारों की, औलाद की, बीवी की, और इन तमाम अलाई के दुनियावी और मालो अखबार दुनियावी की मोहब्बत है। यही तो रास्ता रोकती। कब की राहें मुझको पुकारे, दामन पकड़े ताओ घनेरी, यही चीजें हैं कि जो इंसान को रोकने वाली है। लिहाजा आप देखिए कि किस कदर खूबसूरती से, कितनी जामियत से, फसाहत और बलागत की इंतहा। और वैसे ये कि अल्लामा इकबाल ने भी वाकया ये है कि बहुत ही यानी एक सुमूद फराहम किया है जामियत का अपने शेर के अंदर, यहाँ पे इन तमाम चीजों को उन्होंने दो में जमा किया। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, बुतान वहमो गुना ला इलाहा। तो गोया कि एक है रिश्ता पैबंद और एक है मालो दौलत दुनिया। यहाँ कुरान मजीद है मालो दौलत दुनिया की तीन सूरतें, रिश्ता पैबंद में जो अहम तरीन रिश्ते हो सकते हैं 5। कुल ए नबी इनसे कह दीजिए इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व असीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौम। ए नबी इनसे कह दीजिए कि ऐ लोगों, अगर हो तुम्हें तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो तुमने जमा किए हैं और वो तिजारत जिसके मंदे का, जिसके कसाब का तुम्हें अंदेशा लाहिक रहता है, और वो मस्कन, वो घर, वो हवेलियां जो कि तुम्हें बड़ी महबूब है, बड़ी पसंद है, खूब सजाया है इनको, अगर ये चीजें अहब्बा इलैकुम, महबूब तर है तुम्हारे नजदीक, मिनल्लाह है, अल्लाह से, व रसूल ही, और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, और उसकी राह में जिहाद, फतरब्बसू, तो जाओ इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला दिला दे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं। दो चीजें इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 5 भी इसी टुकड़े पर खत्म हुई थी। वही क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम लिमा तुज़ूननी वक़द तालमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह ऐसे फासिकों को जबरदस्ती हिदायत नहीं देता, ये उसकी सुन्नत नहीं। तालीम हिदायत को हिदायत, फासिक और फाजिर के जो अपने फिस्क और फजूर के ऊपर, अपनी बगावत पर और मासियत पर वो अड़े हुए हो, उनको जबरदस्ती हिदायत नहीं देता, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं। वरना तो पूरा फलसफा इम्तिहान और इब्तिला खत्म हो जाए। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये तो है ही जिंदगी आजमाइश। अल्लाह जबरन हिदायत देंगे तो फिर इसमें आजमाइश का मतलब तो खत्म हो। तो लो चीजें यहाँ गोया के एक तराजू है जो हमने से हर शख्स को भी अपने बातिन में नस्ल करने, एक पलड़े में 8 मोहब्बतें डाली, बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, औलाद और रिश्तेदारों की मोहब्बत, तमाम ये रिश्ता हो पैबंद। बड़े प्यारे अल्फाज इकबाल ने भी इस्तेमाल की। दौलत दुनिया की जो है, ये मालो दौलत दुनिया, इसकी 3 सूरतें। माल इंसान ने जो जमा किया है, जो भी उसने अपनी मेहनत की है, इससे जो भी यहाँ वो मुख्तलिफ शक्ल है उसका जो भी कैपिटल है, उसका जो सरमाया है, उसके जो एसेट है। फिर नंबर 2, जो भी कारोबार जमाया है, बड़ी मुशक्कत की है, इसके लिए बड़ी मेहनत के साथ जो है वो अब कारोबार इस जगह पर पहुंचा है कि अब उसमें से अगर जरा भी इंसान अपना वक्त निकालता है, अपनी तवज्जो हटाता है, तो कारोबार का मामला ये कि वो पहिया उल्टा फिरने लगता है, फिर बजाय नफे से नुकसान होना शुरू हो जाता है। लिहाजा वो कारोबार जिसको इंसान मेहनत से जमाता है, वो हमेशा के लिए चाहता है, अपने अंदर लटातीन रखता है इंसान को, तो कितना काम का तो बड़ी मेहनत के साथ इस कारोबार को जो है ये पहिया जो है घुमाया है, इसको बड़ी मेहनत के साथ। अब इसका जो है इसके अंदर कसाद और बंदे का लायक है। और आखिरी क्या है, इंसान मकान बनाता है, हवेलियां बनाता है, कोठियां बनाता है, खूब सजाता है। आजकल जो आपने देखा होगा जिस तरीके से मार्बल तोपा हुआ होता है, मालूम होता है कि पैसे इतने ज्यादा हैं, दौलत इतनी कसीर हो गई है कि इंसान जैसे कि किसी चीज को तोपा जा रहा, ये पैसे तो फुटे हुए हैं मकानों के। फिर अंदर जो है जो भी डेकोरेशन के लिए न मालूम कहाँ से डेकोरेशन की लाए गए हैं, कहाँ से यह फर्नीचर आया है, आदमी को अच्छा लगता है, वो चीजें जो है बड़ी पसंद है, महबूब है। तो ये मालो दौलत दुनिया और रिश्ता पैबंद, कुल इंसान आबाओ को अपनाओ को इख्वानो को अज़वाजुकुम व असीरतुकुम,
یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالیے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کریں، میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ آپ کہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت، میں کیسے نفی کروں گا کہ آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد؟ آپ کہیں رسول سے بڑا عشق ہے، بہت محبت، کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے آپ کے دعوے کی گتی کی جا سکتی ہے؟ ہاں اگلی چیز ہے جو بتائے گی، نتیات یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، وہ جہاد ان کی کبھی، اگر جہاد ہے اللہ کی راہ، اس کی محبت جو ہے وہ تو صاف نظر آتا ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی محنت ہے، کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں، کتنا مال کھپا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کی ظاہر بات ہے کہ آیا ہے سب کے سامنے۔ تو من احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اصل ہے یہاں جو ہے وہ جہاد۔ اگر آپ یہ پلڑا پہلا بھاری ہو گیا تو جاؤ دفعہ ہو بیٹھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بتا دے، اور اللہ ایسے فاتح کو بتا دے۔ یہ آیت مبارکہ اور زیادہ نکلے گی جب ہم آخری کی صورت ہے سورہ حدید، اس کا مطالعہ کریں گے، وہ ہمارا پورا چھٹا حصہ جو ہے منتخب نصاب کا اسی ایک صورت پر مشتمل ہے۔ لیکن اس میں چاہتا ہوں 2 باتیں اور کیونکہ یہاں بھی لفظ محبت آیا ہے، انسان کو کتنی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں بھی لفظ محبت آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیاد مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اس طرح صفیں باندھ کر گویا کہ قصہ الہی کی بات۔ ان دونوں محبتوں کے حوالے سے جان لیجئے کہ محبت ہمیشہ باہمی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بھی آپ سے لازماً محبت ہے۔ انگریزی کا جو محاورہ ہے لو begets لو اینڈ hatred begets hatred، آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے، چاہے اوپر سے چاپلوسی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے سخن سازی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کی نفرت یہ ریفلیکٹ ہوگی اور اس کے دل میں بھی آپ کی طرف نفرت پیدا ہوگی۔ آپ کے دل میں محبت ہے، چاہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، یا تو آپ کے جذبات کے اظہار کی آپ کو عادت ہے، آپ کا مزاج نہیں، لیکن یہ کہ دل میں محبت ہے جس سے، اس کے دل میں بھی لازماً آپ سے یہ محبت ہے، یہ محبت صاحب۔ چنانچہ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کی محبوبیت کبریٰ کا مقام جو آیا ہے وہ یا تو سورہ صف کی آیت میں آئے جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیاد مرصوص، اور ایک اور مقام ایسا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کر، وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی مواعظ میں اور تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کثرت سے بیان کی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ یہ محبت باہمی کی آیت یہ ہے، وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں، غالباً میرے ذہن میں اس پر پورا استعداد نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ کس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اور جو نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو درمیان میں اس کے لیے جو تک بتائی ہے، راستہ بتایا ہے، فاتبعونی، یہاں اس طرف سے اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں الجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے میں۔ اتباع سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی، آپ نے پائچہ جو ہے وہ اٹکنے سے اوپر کر لیا، وضاقتہ جو ہے آپ نے بنا لی، آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا، بڑا تیر مارا کہ آپ نے چاہے گلاس کے اندر کسی دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا، اتباع رسول ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیجیے کہ آپ چمچ سے نہیں کھا رہا صاحب، چمچہ استعمال نہیں کر، یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر ہے، حالانکہ اصل اتباع کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری کتاب اسوہ رسول اس پر موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں وہ کس مقام پر آئی؟ رسول کی اصل سنت تھا کہ جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دھن کیا سوال ہے، کس چیز کی فکر دامن دی گئی، کس میں رات اور دن ایک کیے، کس کام کے لیے آپ نے محنت اور اپنی مشقت کو ہے وقت کیے رکھا، وہ تو دو ہی کام ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد، اور اس میں اتباع کرے نا، اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور مسواک اور وضاقتہ اور بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں، میں ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوگی بشرطے کہ وہ اصل اتباع ہوگی،
لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے، تو یہ اتباع کا دھوکہ، یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبع رسول ہیں، اور جب متبع رسول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متبع رسول کا سمجھ کر اور محبوبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا، یہ ہے سیلف ڈسپلن، یہ ہے اصل دھوکہ۔ دینداری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے، اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے۔ لہذا جب آیت پڑھیں گے فَاتَّبِعُونِی، اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں۔ مجھے اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہیں تھے تیر گئی دل وجود، گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی الٹ کر رہ جاتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری رات، میرا دن، میری صبح، میری شام، ہر شے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقت ہو کر رہ گئی ہے، اللہ کے لیے، اور اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے جہاد ہے۔ یہ ہے اصل اعتبار۔ اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجیے جو سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب کے ذریعے، غزوہ احزاب کے ذریعے، سورہ احزاب میں آیت پڑھی، وہ ہے اصل اسوہ محمد رسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا، جو غزوہ احزاب میں سب استقامت، جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے صورت جو ہے جو بن گئی تھی خوفناک، اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین، اور اسی جہاد اور قتال پر اور اپنی سرفروشی اور جاں ٹکانی کے لیے پوری آمادگی جو ہے، یہ ہے اصل اتباع رسول کا، اور یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا اتباع رسول، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر تو متبع رسول اور کوئی نہیں چلتا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ